اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی اور انہیں قسم قسم کی رحمتوں سے نوازا۔ اللہ کی ہر نعمت انسانوں کے لیے رحمت ہے اور زندگی کے آرام و آسائش کا بہترین قابل قدر ذریعہ ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ آسمان سے برستا ہوا پانی، یہ مجھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں اور کہساروں کے سرے چاک کر کے روئے زمین پر آنے والے آبشار، اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت و نعمت ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اگر یہ پانی نہ ہو تو تمام جاندار آنے واحد میں موت کی تاریخ وادیوں میں غرق ہو جائیں۔ اسی طرح یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ باد بہاری سب ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت و نعمت ہے۔ اگر یہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے معدوم ہو جائے، تمام جاندار آنے واحد میں موت کی تاریخ وادیوں میں غرق ہو جائیں۔ اسی طرح یہ آگ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت و نعمت ہے۔ اس سے ہم کھانا تیار کرتے ہیں، حرارت حاصل کرتے ہیں، بے شمار ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ آگ بھڑک جائے، تمام کھیت و کھلیان کو تباہ و برباد کر دے۔ محترم حاضرین، ذرا غور فرمائیں، یاد کریں اس وقت کو جب حضور رحمت للعالمین کی بزم میں ہدایت سجی ہوتی، صحابہ اکرام ادب و احترام کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ جاتے، حضور کا دریائے کرم لوگوں کو سیراب کرتا رہتا۔ انہیں آنے والوں میں سے ایک صحابی تھے جو روز آتے اور خاموشی سے ایک کنارے بیٹھ جاتے، کبھی کسی سے بولتے نہ تھے۔ ایک دن میرے آقا نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، تم خاموشی سے آتے ہو اور چلے جاتے ہو؟ تمہاری آنکھیں ویران، چہرہ غم و الم کی عامہ جگہ بنا ہوا ہے، تمہارے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹوں کی قندیل روشن نہیں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے مسرت و شادمانی تم سے روٹ چکی ہیں، تمہارا دل زخموں سے چور ہے۔ آخر کار بات کیا ہے، بیان کرو، ہم دکھی دلوں کے مداوا بن کر آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، اتنا سننا تھا۔ حضور کے دل سے دلانے سے ان صحابی کو یارہ نہ رہا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، بلک بلک کر رونے لگے۔ جب ذرا دل سنبھلا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ تشریف نہ لائے تھے، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، بچیوں کی پیدائش ذلت و رسوائی کا سبب بنی ہوئی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ انہی دنوں میں میری ایک حسین جمیل عورت سے شادی ہوئی۔ زندگی کے دن بہت خوشگوار تھے۔ شادی کے کچھ مہینے بعد میری بیوی امید سے ہوئی، اس کے وطن میں میری اولاد پروان چڑھنے لگی۔ اس کی پیدائش چند مہینے قبل مجھے تجارت کے لیے سفر پر جانا ہوا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے کہا، اب تو میں کئی سال کے بعد واپس آؤں گا، لیکن میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں یہ تاکید کرتا ہوں، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ میری غیرت و حمیت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی میری بیٹی کا شوہر بنے، کوئی میرا داماد بنے۔ میں کسی کو اپنا داماد بنا کر اپنا سر جھکانا نہیں چاہتا۔ یا رسول اللہ، اتنا کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد میری بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا جو حسن و کمال میں یکتا روزگار تھی، بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ پیشانی، پنکھڑی گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح گلابی ہونٹ، غرض یہ ہے کہ سارا حسن اس کے وجود میں سمٹ آیا تھا۔ میری بیوی نے سوچا، اتنی حسین جمیل بچی کو میں کیسے زندہ دفن کر سکتی ہوں، جیسے بھی ہوگا میں اسے زندہ رکھوں گی۔ یا رسول اللہ، میری بیوی نے پڑوس سے اپنی سہیلی کو بلایا، بلانے کے بعد اس سے کہا، میری پڑوس کی سہیلی، اب میں اپنی بچی کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں، پرورش تم کرو گی، خرچہ میں اٹھاؤں گی، لیکن کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ یہ میری بچی ہے، ورنہ اس کا باپ واپس آ کر اسے زندہ دفن کر دے گا۔ یا رسول اللہ، جب 4 سال کے بعد میں واپس آیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا، بچی پیدا ہوئی تھی یا بچہ پیدا ہوا تھا؟ میری بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، لڑکا پیدا ہوا تھا، جس کو میں بچی پیدا ہوئی تھی، جس کو میں نے تمہارے حکم کے مطابق زندہ دفن کر دیا۔
میں نے کہا یہ تم نے بہت اچھا کیا. پھر میں کھانا کھا کر آرام سے سو گیا. جب صبح نیند کھلی میں نے دیکھا ایک حسن و کمال کا پیکر نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک پیاری بچی میرے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے. میرے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا اے میری جوزائے محترمان یہ جو حسن و کمال کا پیکر ہمارے گھر کے صحن میں کھیل رہا ہے یہ کس کی بچی ہے؟ میری بیوی نے کہا پڑوس میں میری ایک سہیلی ہے یہ اس کی بچی ہے. دن بھر یہاں کھیلتی ہے رات کو اپنے گھر چلی جاتی ہے. یا رسول اللہ وہ بچی روز یوں ہی آتی رہی. کبھی میں اس سے باتیں کرتا کبھی وہ مجھ سے باتیں کرتی. کبھی میں اس کے رخسار کو چومتا. غرض یہ ہے کہ وہ بچی مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی کہ مجھے اپنا ابا جان کہنے لگی. میں بھی اس کو اپنی بچی کی طرح پیار کرتا. کبھی اس کی انگلیاں پکڑ کر باغ کی سڑک کرتا. کبھی اس کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازار لے جاتا. غرض یہ ہے کہ اس کی محبت میرے دل و دماغ میں رچ بس گئی.